اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم درگزر کی راہ اپناؤ، نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو۔ حاشیہ نمبر 213۔ عفو کے معنی ہے معافی و درگزر، اور عرف کے معنی نیکی و بھلائی کی ہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام داعیان حق کو عمدہ اخلاق کے اور دعوت دینے کے کچھ بنیادی اصول اور نکات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عفو درگزر کی تاکید ہے۔ یہ اہل ایمان کی خاص صفت ہے جو صبر و تحمل، اعلیٰ ظرفی اور نرم خوئی کے حامل افراد میں ہی فروغ پاتی ہے، اور یہ مومنوں کی باہمی اخوت و محبت کو پروان چڑھانے اور ان کی اجتماعیت کے استحکام کے لیے اشد ضروری ہے۔ نیز دعوت حق کی حکمت عملی کے لیے یہ کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم خوئی اور عفو درگزر کے پیکر تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے نبی، اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے ساتھ نرم خو ہو، اور اگر تم تنخو اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے، پس تم ان کو معاف کر دو۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ سورہ فتح میں اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں تو سخت گیر ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ بحوالہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ متقیوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، خوشحالی اور تنگی یعنی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اصحاب رسول کس قدر کتاب اللہ کے احکامات پر سر جھکا کر عمل کرنے والے تھے، اس کا اندازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ایک واقعے سے ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک صحابی عیینہ بن حسن رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے دوران کچھ نامناسب انداز میں کہا کہ آپ نہ تو ہمیں مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئے اور قریب تھا کہ ان کو سزا دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشیر حر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت خذ العفو تلاوت کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے درگزر فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سن کر یہی کیفیت ہوتی تھی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الاعراف۔ حاشیہ نمبر 214۔ دوسری بات جس کی یہاں تاکید کی گئی ہے وہ ہے نیکی کی تلقین کرنا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دینا۔ یہ بات یاد رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل و ابتدا اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک سے باز رہنے کی تلقین کرنا اور آخرت کی یاد دہانی کرانا ہے۔ نبی کی بعثت کا اولین مقصد ہی ایمان کی دعوت دینا اور عمل صالح کی تعلیم و تربیت ہوتا ہے، لیکن نبی کی امتیوں کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پورے کرتے رہیں، کیونکہ جس قوم میں بھی اس کا فقدان ہوا وہ تیزی سے بگاڑ و زوال کا شکار ہو کر رہی۔ چنانچہ ہر دور میں اہل ایمان کو اس کی تاکید کی جاتی رہی ہے۔ قرآن میں اس کا تاکیدی حکم ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ البتہ دعوت حق ہے صبر آزما کام، کیونکہ ایمان خالص کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے احبار و رہبان پر اس کی زد پڑتی ہے اور وہ کھل کر مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور داعی حق کو بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ دعوت حق کے ساتھ صبر کی بھی تلقین ہے۔ سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تاکید ہے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو صلح قائم کرنے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید کی، تو ساتھ ہی آزمائش یا آنے والی مصیبت پر صبر کرنے کی نصیحت کی۔ قرآن میں بھی دین کی دعوت حکمت و موعظت کے ساتھ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ چنانچہ نہایت ہمدردی کے ساتھ ترغیب و ترہیب کے انداز میں ہی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔ دراصل دعوت حق کے ساتھ مخالفت و آزمائش ناگزیر ہے،
اور داعی حق کو مخالفتوں کا سامنا بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے۔ بسا اوقات مخالفین قرآن و حدیث کے دلائل سن لینے کے بعد بھی ہٹ دھرمی اور جہالت سے پیش آتے ہیں، نہ تو خود بات کو سنتے ہیں اور نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔ ان حالات میں داعی کے لیے مخالفین سے علیحدگی اختیار کر کے کنارہ کش ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ قطعاً زیبا نہیں کہ وہ جاہلوں سے الجھنے لگ جائے، اس سے دعوت کے بے اثر ہونے بلکہ اس کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ان حالات میں اگر کچھ لوگ حق بات سننا بھی چاہتے ہوں تو وہ بھی نہیں سن پاتے۔ نیز عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب کسی موقع پر جاہلوں سے سابقہ پڑ جائے تو وہ یعنی بحث و مباحثے میں الجھنے کی بجائے احسن طریقے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ پہلا سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ اور یہ ایسے اعلیٰ ظرف اور خوش اخلاق ہوتے ہیں کہ ہر برائی کو احسن طریقے سے دفع کرتے ہیں۔ انہی کے لیے دار عقبہ یعنی نعمت بھری جنتوں کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ الرعد آیات نمبر 22 اور 23۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 215۔ البتہ اگر کوئی دعوت حق کو جھٹلانے کے لیے حیل و حجت پر اتر آئے اور بے سروپا دلائل دینے لگے یا جاہلانہ انداز میں ہر دھرمی کے ساتھ دعوت پر اعتراضات اٹھانے لگے تو یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ داعی کے اندر بسا اوقات اس کو قائل کرنے اور بات کو انجام تک پہنچانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بحث کچھ طول پکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ بات اصل موضوع سے ہٹ کر غیر سنجیدہ اور غیر شائستہ رنگ اختیار کرنے لگتی ہے۔ شیطان کی یہی چال ہوتی ہے کہ وسوسہ اندازی کے ذریعے جذبات کو برانگیختہ کرے اور اشتعال دلا کر گفتگو کا رخ بحث برائے بحث کی طرف موڑ دے تاکہ فریقین میں انانیت اور ہار جیت کا جذبہ کار فرما ہو جائے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ داعی حق صورتحال کا ادراک کر کے بحث برائے بحث میں الجھنے اور بے تکے اعتراضات کا جواب دینے سے اجتناب کر کے احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کر لے اور آئندہ کے لیے دعوت کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ پھر بھی شیطان کی وسوسہ اندازی اس میں رکاوٹ ڈالے تو فوراً ہی تعوذ کر لے۔ اللہ کی پناہ چاہنے میں ہی خیر ہے، کیونکہ وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور شیطانی وسوسہ اندازی اور اکساہٹوں سے پوری طرح باخبر ہے اور پناہ دینے والا ہے۔ اس بات کو انتہائی جامع انداز میں سورہ حامیم السجدہ آیات 34 تا 36 میں بیان کیا گیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بلا شبہ جو متقی لوگ ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جائے تو وہ چونک جاتے ہیں اور یکایک یعنی حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 216۔ یوم حساب کی فکر رکھنے والے باشعور لوگوں کی تو یہ صفت ہوتی ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے دل میں اشتعال پیدا ہو یا کوئی بھی برا خیال دل میں آ جائے تو فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کو شیطانی اکساہٹ سمجھ کر چکنے ہو کر سنبھل جاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ وسوسہ دعوت کے دوران داعی حق کے دل میں ڈالا جائے جو اس کو جاہلانہ بحث و مباحثے میں الجھے رہنے پر اکسائے یا انفرادی طور پر کسی مخالف کی ناشائستہ حرکت کے انتقامی رد عمل پر اکسائے۔ بہر صورت ایک متقی اور متحمل مزاج شخص تو اس کیفیت کو پوری طرح سمجھ کر رد عمل کے جذبات کو قابو میں رکھے گا اور اللہ کو یاد کر کے تعوذ کر لے گا، اور اسی وقت رب کریم کا شکر بھی ادا کرے گا کہ اس نے بروقت آگاہ کر کے یہ احساس دلایا اور اسے نازیبہ رد عمل کے فتنے سے بچا لیا جو بعد میں پشیمانی کا موجب ہوتا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور ان یعنی شیاطین کے بھائی بند تو انہیں گمراہی میں گھسیٹے لیے جاتے ہیں، پھر کوئی کمی نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 217۔ اس کے برعکس منکرین و مخالفین حق ہیں جن کے دل میں نہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور نہ انہیں بد انجامی سے بچنے کی فکر ہے۔ ان کے بھائی بند شیاطین الانس والجن ہیں جن کی پیروی میں یہ برضا و رغبت شب و روز لگے رہتے ہیں۔ یہ ان کو ان کا پسندیدہ ماحول فراہم کر دیتے ہیں، چنانچہ شیطان کی وسوسہ اندازیاں ان پر خوب اثر انداز ہوتی ہیں۔ شیطان ان کی بے راہ روی
اور بداعمالیوں اور حق کی مخالفت اور داعی کے خلاف سازشوں اور پراپیگنڈوں کو ان کے لیے مزین کیے رہتا ہے۔ اس طرح ان کے بھائی بند ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں گمراہی میں برابر آگے ہی بڑھاتے رہتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ایسے بے خوف اور اپنے انجام سے اس قدر بے پرواہ ہیں کہ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے بھائی بند انہیں اپنے ساتھ دائمی ہلاکت و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ اس حساسیت کے فقدان کا نتیجہ ہے جو فکر آخرت اور سوء حساب کے خوف سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب تم یعنی کچھ وقت تک ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے ہی کوئی آیت کیوں نہ منتخب کر لی۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں۔ یہ یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل یعنی ہی پر مشتمل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ حاشیہ نمبر 218۔ قرآن کے نزول کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کفار مختلف شوشے چھوڑتے رہتے تھے تاکہ ان کو ورغلائیں اور باور کرائیں کہ قرآن معاذ اللہ ان کا گھڑا ہوا ہے یا کسی نے انہیں سکھایا ہے۔ حوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 4۔ آیات کے نزول میں اگر کچھ وقفہ ہوتا تو ان غیر سنجیدہ منکرین کی طرف سے طنزاً کہا جاتا کہ آپ خود ہی کوئی آیت منتخب کر کے پیش کر دیتے۔ اس طرح گویا وہ قرآن کے بارے میں پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو تقویت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا ایسا ہی ایک بے تکا اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ یہاں اگر آیت بمعنی نشانی یا معجزہ لیں تب بھی یہی استدلال کافی ہوگا۔ بہرنوع ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ یعنی یہ آیات میری گھڑی ہوئی نہیں، میں تو خود اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کیا جاتا ہے، اور بذریعہ وحی نازل شدہ یہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے آئے ہوئے روشن دلائل اور پند و نصائح پر ہی مشتمل ہے، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے۔ اب جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، راہ راست پائیں اور ایمان و عمل کی اصلاح کر لیں، وہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حاشیہ نمبر 219۔ قرآن بصیرت افروز پند و نصائح پر مشتمل ہے اور ہدایت کے طلبگاروں کو راہ راست دکھانے والا ہے۔ لازم ہے کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو بغور پڑھا اور سنا جائے اور اس کی آیات کے معانی و مطالب پر تفکر و تدبر کیا جائے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک طرف تو منکرین کے لیے یہ آیت تعزیانہ ہے جو تعصب و ضد سے قرآن کو سنتے ہی نہیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے اس کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، گویا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ محمد آیت نمبر 24۔ اسی لیے یہ بدبخت اس بیش بہا نعمت سے محروم اور راہ راست سے دور ہیں۔ دوسری طرف اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ کان لگا کر اس کو سنیں اور خاموش رہیں تاکہ اس کا مفہوم قلب و ذہن میں اتر جائے۔ اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی ہیبت اور سوء حساب کے خوف سے دل لرزنے لگتا ہے، اور کتاب اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں بالادگی آتی ہے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آیات پر پوری توجہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن سے نصیحت اسی کو ملتی ہے جو یعنی غور و فکر والا دل رکھتا ہو اور پوری توجہ اور حضور قلب سے اسے سنے۔ بحوالہ سورہ قاف آیت نمبر 37۔ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ امام کے پیچھے جہری قرات میں مقتدی خاموش رہیں اور بغور تلاوت کو سنیں۔ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر خاموش رہنا اور وَلَضَّالِّينَ سن کر آمین کہنا ثابت ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ باب التشہد فی الصلاۃ۔
سنن کے متعدد روایات سے بھی یہ ثابت ہے۔ سنن نسائی میں اس پر باب باندھا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر 3 روایت لا کر یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ امام کی قرات سن کر خاموش رہنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اکابر پرست قرآن کے دعوتی پہلو کو تو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، البتہ اپنے مسلک کے لیے اس سے مواد کشید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اس کے لیے پورا زور بیان صرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت میں تو صراحت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے رحم و کرم کے حقدار رہو۔ لیکن اہل حدیث کا اصرار ہے کہ امام کے پیچھے جہری قرات میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلک قرآن کے حکم کے متضاد ہے، تو اس کی زد سے بچنے کے لیے یہ تعویل کی جاتی ہے کہ اس آیت کا روئے تخاطب ان کفار کی طرف ہے جو قرآن کو سن کر شور و غل مچاتے تھے، جیسا کہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں ہے۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، محض قیاس کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انصات و استماع یعنی خاموش رہنے اور غور سے سننے کا یہ حکم عمومی ہے، جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور اس کو مخصوص کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ یعنی اے نبی اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ چپکے چپکے صبح و شام یاد کرتے رہو اور تم غافلوں میں سے نہ ہونا۔ حاشیہ نمبر 220۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ دل میں اللہ کو یاد رکھیں اور عز و انکساری اور خوف کے ساتھ صبح و شام زبان سے بھی ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہو وہ غفلت اور آخرت فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن مواخذے اور جواب طلبی کے لیے اس عظیم عدالت میں پیش ہونا ہے۔ دراصل یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی زیب و زینت اور دل فریبی انسان کو اپنی طرف مائل کر کے اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ پھر ازل دشمن شیطان کو موقع ملتا ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس پرکشش ماحول اور اہل و عیال کی مشغولیات میں بھی اللہ کی یاد اور مقصد حیات سے غافل نہ ہو، فکر آخرت دامنگیر رہے اور یوم حساب جواب دہی کا احساس اسے رب کی نافرمانی سے باز رکھے۔ کتاب اللہ کی آیات پر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ ہمہ وقت حمد و ثنا اور ذکر باری تعالیٰ میں رطب اللسان رہے۔ اللہ کے عذاب کا خوف اسے منکرات و منہیات سے دور رکھے، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ عبادات میں خشوع و خضوع اور معاملات میں صبر و ضبط اور حلم و اناء کا اظہار ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان اوصاف کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ کبھی تکبر میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 221۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ نہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ حکم بجا لانے میں تکبر، بلکہ ہمہ وقت سر تسلیم خم کیے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ التحریم آیت نمبر 6، وہ اس کی تسبیح و تمحید میں لگے رہتے اور بارگاہ ربانی میں سر بسجود رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کی عبادت و اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے۔ قرآن میں 14 آیات سجدہ ہیں اور یہ پہلی آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کی تلاوت کریں یا اس کو سنیں تو سجدہ کرنا مسنون ہے۔ مستحب یہی ہے کہ سجدہ تلاوت وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر کریں۔ نیز سجدہ تلاوت میں سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، بحوالہ سنن ابو داؤد، باب ما یقول اذا سجدہ بھی پڑھیں۔